فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کی انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں، پروردگار آپ سب کو خوش رکھے۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں تفسیر الکوثر کی جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کی 28ویں یعنی 28 پارٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور سلیمان کے عہد حکومت میں شیاطین جو کچھ پڑھا کرتے تھے وہ یہودی اس کی پیروی کرنے لگ گئے، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین کفر کیا کرتے تھے جو لوگوں کو سحر کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور وہ اس علم کی بھی پیروی کرنے لگے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا تھا، حالانکہ یہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک اسے خبردار نہ کر لیں۔ دیکھو ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، کہیں تم کفر اختیار نہ کر لینا۔ مگر لوگ ان دونوں سے وہ سحر سیکھ لیتے تھے جس سے وہ مراد اور اس کی زوجہ کے درمیان جدائی ڈال دیتے، وہ مرد اور اس کی زوجہ کے درمیان جدائی ڈال دیتے، حالانکہ اذن خدا کے بغیر وہ اس کے ذریعے کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور یہ لوگ اس چیز کو سیکھتے تھے جو ان کے لیے ضرر رسا ہو اور فائدہ مند نہ ہو، اور بے تحقیق انہیں علم ہے کہ جس نے یہ سودا کیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کاش وہ جان لیتے کہ انہوں نے اپنے نفس کا بہت برا سودا کیا ہے، اور اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس اس کا ثواب کہیں بہتر ہوتا۔ کاش وہ سمجھ لیتے۔ تشریح کلمات۔ الشیاطین شیطان کی جمع اور شطن سے ماخوذ ہے، یعنی حق سے دوری اختیار کرنے والا، یعنی ابلیس نہیں بلکہ دوسرے سرکش عناصر مراد ہیں۔ جب یہ لفظ جمع کی صورت میں آئے تو اس سے شیاطین جن اور شیاطین انس دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں۔ ملک
میم لام کاف حکومت سلطنت بادشاہت۔ سلیمان عبرانی لفظ ہے۔ سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے 4 فرزندوں میں سے ایک کا نام ہے۔ وہ غالباً 990 قبل مسیح مبعوث رسالت ہوئے۔ سلیمان علیہ السلام شام و فلسطین کے علاوہ مشرق میں عراق اور مغرب میں مصر تک کے وسیع علاقے پر حکمران رہے۔ السحرہ سین ہے رے کسی بات کو مسخ کر کے دکھانا، دھوکہ دینا یا جادو۔ بابل ایک قدیم مملکت کے دارالحکومت کا نام ہے۔ یہ تاریخی شہر بغداد سے 60 میل جنوب کی طرف موجود شہر حلہ کے قریب آباد تھا۔ اس کے شہرہ آفاق آثار قدیمہ آج بھی اس شہر کے تمدن کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ یہاں کلدانی قوم آباد تھی۔ اس کی سلطنت 3000 قبل مسیح موجود تھی۔ 2105 قبل از مسیح میں سوموآ بوم اموری نے بادشاہت کی بنیاد رکھی۔ اس سلسلے کا چھٹا بادشاہ حمورابی تھا۔ بعض کے مطابق اس نے سب سے پہلے دنیا میں قوانین حکومت وضع کیے۔ برج بابل اور اس کے معلق باغات دنیا کے 7 عجائبات میں سے شامل ہیں۔ ہاروتا و ماروتا 2 فرشتوں کے نام ہیں جو اہل بابل کی اصلاح و ہدایت کے لیے انسانی قالب میں بھیجے گئے تھے۔ فتنتن فا تا نون امتحان و آزمائش۔ لغت میں سونے کو آگ میں ڈال کر اس کا کھوٹ الگ کرنا فتنہ کہلاتا ہے۔ فتانہ سے مراد وہ پتھر ہے جس سے سونے اور چاندی کو پرکھا جاتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ اور جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 28۔ اور ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2۔ کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے ہیں اور یہ کہ وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ واضح رہے کہ اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ اچھے اور برے کو پہچاننا چاہتا ہے، کیونکہ وہ تو ہماری شہرت سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے اور علام الغیوب ہے۔ اللہ کے امتحان سے خود انسان کا جوہر نکھرتا ہے۔ وہ ارتقاء و تکامل کے لائق اور عملی اعتبار سے ثواب و عقاب کا مستحق ٹھہرتا ہے، ورنہ فقط علم خدا سے نہ تو ارتقائی مراحل طے ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ثواب و عقاب کا استحقاق پیدا ہوتا ہے۔ فتنتا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو امتحان و آزمائش کہلاتا ہے، اور اگر کسی حکمت و مصلحت پر مبنی ہوتا ہے، لیکن جب یہ عمل بندوں سے منسوب ہو تو قابل مذمت مفہوم بن جاتا ہے اور فساد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ والفتنة اشد من القتل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191۔ فتنہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ اگلا کلمہ ہے اذن، الف ذال نون۔ اجازت دینا، مباح قرار دینا، امر کرنا، حکم دینا۔ یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ سے منسوب ہو تو ارادہ مشیت اور الہی دستور کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثوبتا یا مثوبتن فا واو با ثواب، کسی چیز کا مناسب اور شائستہ مقام، منزل مقصود کی طرف بڑھنا۔ روئی سے دھاگا تیار کرنے کے بعد مختلف مراحل سے گزار کر اس سے جو کپڑا تیار ہوتا ہے اسے ثوب کہتے ہیں، کیونکہ دھاگا اپنی غائیت اور منزل تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ جزائے عمل کو بھی ثواب کہنے کی وجہ یہی ہے کہ انسانی عمل منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ واللہ عندہ حسن الثواب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195۔ ترجمہ اور اللہ ہی کے پاس بہترین جزا ہے۔ ہیڈنگ ہے تفسیر آیات۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان۔ یہ یہودی وحی خدا کے اتباع کرنے کی بجائے سفلی علوم کے شیدائی ہیں جنہیں ان لوگوں نے شیاطین سے اخذ کیا ہے۔ احادیث کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں جب سحر و جادو عام ہونے لگا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام اوراق اور اسناد کو ضبط کر لیا۔
جن پر جادو تحریر تھا اور انہیں ایک جگہ محفوظ کر لیا۔ آپ کی وفات کے بعد کچھ افراد ان تحریروں کو منظر عام پر لے آئے۔ اس طرح جادو پھر سے رواج پکڑنے لگا۔ کچھ لوگوں نے اس سے اندیا لیا کہ سلیمان علیہ السلام پیغمبر نہ تھے بلکہ انہوں نے جادو کے ذریعے جن و انس کو مسخر کیا ہوا تھا۔ یہودیوں کے ایک فرقے نے بھی یہی نظریہ اختیار کیا۔ اس زوم باطل کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان نے کفر نہیں کیا جبکہ شیاطین کفر کیا کرتے تھے۔ سحر کے بارے میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ایک خیالی فریب ہے۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 66۔ ترجمہ: ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ کو دوڑتی محسوس ہوئیں۔ نیز سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 116، سحروا اعین الناس واسترہبوہم، ترجمہ: لوگوں کی نگاہوں کو مسحور اور انہیں خوفزدہ کر دیا۔ ان دو آیات سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ سحر ایک خیالی فریب اور نظروں کا دھوکہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت کا جملہ واتبعوا ما تتلو الشیاطین پر عطف ہوتا ہے، جس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ یہودی عہد سلیمان کے سفلی علوم اور ان چیزوں کی پیروی کرتے ہیں جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتاری گئی تھیں۔ بعض مفسرین نے اس جملے کو السحر پر عطف یا عطف کیا ہے۔ اس صورت میں معنی یہ بنتے ہیں کہ شیاطین لوگوں کو جادو اور ان چیزوں کی تعلیم دیتے تھے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئیں، البتہ پہلی ترکیب سیاق آیت کے مطابق ہے۔ بابل اس دور میں جہاں تمدن کا مرکز تھا وہاں سحر و جادو کا بھی گڑھ تھا۔ دنیا میں خرافات کی ابتدا یہیں سے ہوئی۔ یہ ایک اہم تجارتی مرکز اور پوری دنیا سے مربوط تھا، لہٰذا انبیاء کرام علیہم السلام کی توجہ بھی یہیں پر مرکوز رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چراگاہ بانیتا قادسیہ میں اب بھی بابل کے قریب موجود ہے، اور نمرود کا وہ ٹیلہ بھی اسی شہر میں موجود ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تھا۔ اسی طرح مسجد کوفہ اور مسجد سہلہ میں مقام ادریس و ابراہیم علیہ السلام ابھی تک موجود ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے کوفہ کے بارے میں فرمایا کہ انہا سرۃ بابل، اور نیچے حاشیے میں تحریر ہے کہ بظاہر یہ سراتا ہے، سین رے حمزہ اور گولتا۔ یہ جگہ بابل کے پشت ہے، یعنی بابل سے متصل جگہ ہے۔ حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کے قبور کوفے سے باہر معروف و مشہور ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام جب خوارج کے واقعے میں بابل پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ یہ ملعون سرزمین ہے جو 2 بار عذاب میں مبتلا ہوئی اور تیسری دفعہ کی توقع ہے، اور یہ الٹی ہوئی بستیوں میں سے ایک ہے، اور یہی وہ پہلی سرزمین ہے جس میں بت پرستی ہوئی۔ اور ریفرنس ہے مواہب الرحمن جلد 1 صفحہ 386۔ ہاروت ماروت، یہ ان 2 فرشتوں کے غیر عربی نام ہیں جنہیں ابطال سحر کی غرض سے انسانی صورت میں بابل بھیجا گیا تھا۔ انہیں بابل بھیجنا اس لیے ضروری تھا کہ وہاں جادوگری عام ہو چکی تھی، اور چونکہ جادو کے علل و اسباب مخفی ہوتے ہیں لہٰذا سادہ لو عوام اسے غیر معمولی کارنامہ اور معجزہ سمجھتے ہیں۔ بنابراین ان حالات میں انبیاء کی حیثیت کاہنوں اور جادوگروں کی سی ہو کر رہ گئی تھی۔ جو نبی بھی مبعوث ہوتے انہیں لوگ کاہن اور جادوگر قرار دے دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حق و باطل میں امتیاز کے لیے ان 2 فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے جادو کے مخفی اسباب کو آشکار کیا۔ یہودیوں نے اس موقع سے بھی غلط استفادہ کیا اور ان اسباب کے بارے میں معلومات حاصل کر کے انہیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ نزول سحر، اکثر مفسرین کے نزدیک وما انزل علی الملکین سے مراد یہ ہے کہ ان 2 فرشتوں پر جادو کا ہنر نازل ہوا تھا۔
اس پر 2 اعتراض کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، سحر ایک ناپاک عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کفر قرار دیا ہے۔ ایسی چیز فرشتوں پر کیسے نازل ہو سکتی ہے اور فرشتے اسے لوگوں میں کیسے پھیلا سکتے ہیں؟ نمبر 2، اگر ما تتلو الشیاطین کی طرح وما انزل علی الملکین بھی سحر ہے تو یہ لازم آتا ہے کہ سحر کو سحر پر عطف کیا گیا ہے اور معطوف و معطوف علیہ میں کسی قسم کی مغایرت نہ ہونے کی وجہ سے یہ عطف یعنی عین طوف عطف الشیء علی نفسی ہے۔ پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ سحر کا عمل ناپاک ہے، نہ کہ سحر کا سیکھنا، خاص کر کے اس صورت میں کہ جب سحر کا سیکھنا ابطال باطل کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہو۔ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ یہ دونوں فرشتے تنبیہ کے طور پر تعلیم دیتے تھے، دعوت کے طور پر نہیں۔ ریفرنس تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں بحار الانوار جلد 56 کا صفحہ نمبر 303۔ یعنی یہ فرشتے سحر کے پوشیدہ اسباب سے آگاہ کرتے تھے اور ان پر عمل کرنے سے روکتے تھے، اس لیے یہ علم ان کے لیے آزمائش بن گیا۔ فرشتے برملا یہ کہتے تھے کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تو صرف آزمائش ہیں، پس کفر اختیار نہ کرو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں طاقت آ جائے تو یہ اس کے لیے امتحان ہے۔ چنانچہ مغرب کے مادہ پرست انسان کے ہاتھوں میں ایٹمی طاقت ایک امتحان ہے کہ آیا وہ اس قوت کو انسانی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے یا اس سے انسانی ہلاکت کا سامان فراہم کرتا ہے۔ دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ فلسطین اور بابل جادوگری کے 2 اہم مراکز رہے ہیں اور ایک مسلمہ تاریخی حقیقت ہے۔ قرآن نے معاصر یہودیوں کو جادو کی دونوں اقسام کا وارث قرار دیا ہے، چنانچہ واتبعوا ما تتلو الشیاطین کہہ کر انہیں فلسطینی یہودیوں کی جادوگری کا وارث اور وما انزل علی الملکین سے بابل کے جادو کا عامل قرار دیا ہے۔ البتہ دونوں اقسام کے جادو منبع اور مصدر کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ پہلے سحر کا منبع شیاطین ہے اور دوسرے کا منبع بابل کے 2 فرشتے ہیں۔ پھر غرض و غایت کے لحاظ سے بھی غایرت پائی جاتی ہے، یعنی شیاطین کا جادو ترویج باطل اور بابل کے فرشتوں کا جادو حق و باطل میں تمیز کے لیے تھا۔ ممکن ہے کہ ان فرشتوں کو جو علم دیا گیا تھا وہ سحر اور جادو نہ ہو بلکہ اس کی نوعیت مختلف ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان پر آصف ابن برقیہ کے علم عندہ علم من الکتاب سورہ نمل کی آیت نمبر 40 کی طرح نازل کیا گیا ہو، جس کے اثرات کا مرتب ہونا اذن خدا پر موقف ہے۔ اس بات کی تائید آیت کے اس حصے میں بھی ہوتی ہے کہ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ ترجمہ، حالانکہ اذن خدا کے بغیر وہ اس کے ذریعے کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اور سب سے زیادہ قابل ذکر بات یہ کہ قرآن یہودیوں کے سیاہ جرائم کی وہ فراموش شدہ صفحات بھی کھول کر بیان فرما رہا ہے جن سے یہودیت کی اصلیت اجاگر ہونے کے ساتھ ساتھ رسول امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا معجزہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر۔ ترجمہ، حالانکہ یہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک اسے خبر نہ کر لیں کہ دیکھو ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، کہیں تم کفر نہ اختیار کر لینا۔ ابطال سحر کی تعلیم اس شرط کے ساتھ دی جاتی رہی تھی کہ اسے مذموم مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اس علم کا سیکھنا ایک امتحان تھا اور امتحان خیر و شر دونوں ذرائع سے لیا جاتا تھا۔ ارشاد الہی ہے کہ نبلوکم بالشر والخیر فتنۃ، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور ہم امتحان کے طور پر برائی اور بھلائی کے ذریعے تمہیں مبتلا کرتے ہیں۔ لہٰذا خیر یعنی اولاد، دولت اور جاہ و سلطنت، اور شر یعنی مرض، افلاس وغیرہ دونوں ہی ذریعہ امتحان ہیں۔ ابطال سحر کے سلسلے میں جادو کے مخفی اسباب کا علم بھی 2 دھاری تلوار کی مانند ہے، جس سے صحیح کام بھی لیا جا سکتا تھا اور غلط بھی۔
اس جملے میں ان فرشتوں پر یہودیوں کی طرف سے عائد کردہ الزامات کا جواب بھی ہے، اور یہ دونوں احکام خداوندی کے مطابق عمل کرتے تھے اور لوگوں سے خیر کا عہد لے کر انہیں اس علم کی تعلیم دیتے تھے۔ ان دونوں فرشتوں سے متعلق اسرائیلیات میں ایک حکایت مشہور تھی جس کا خلاصہ یہ ہے: انہیں اللہ تعالیٰ نے انسانی جذبات دے کر زمین پر بھیجا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اگر وہ بھی انسان ہوتے تو گناہ سے نہ بچ سکتے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بابل کی زہرہ نامی ایک فاحشہ عورت سے ان کے غلط تعلقات استفار ہوئے اور وہ اسی عورت کے ساتھ عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ اسی بنا پر زہرہ نامی ستارے کے بارے میں بے بنیاد باتیں گڑھی گئیں۔ مقام تعجب ہے کہ بعض مسلمان مصنفین نے بھی اس بے بنیاد داستان کو بڑے اہتمام سے نقل کیا ہے۔ چنانچہ علامہ سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور میں یہ بے بنیاد داستان 25 کے قریب اسناد سے نقل کی ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، مگر لوگ ان دونوں سے وہ سحر سیکھ لیتے تھے جس سے وہ مرد اور اس کی زوجہ کے درمیان جدائی ڈال دیتے۔ دین و مذہب کی تعلیم کی روح یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان محبت اور ربط قائم ہو، خاص طور پر عائلی نظام میں محبت اور ہم آہنگی کی فضا نظام تمدن میں استحکام اور معاشرتی اصلاح کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہودی پست فطرت ہونے کی وجہ سے اس بنیادی اصول کو نہ صرف ترک کرتے تھے بلکہ اسے ختم کرنے کے لیے بلا تردد ہر وہ ذریعہ اور طاقت جو ان کے ہاتھ آئے استعمال کرتے تھے، حالانکہ وہ اس سحر کے ذریعے اذن خدا کے بغیر کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یعنی انہیں عام لوگوں سے ہٹ کر کوئی طاقت نہیں دی گئی تھی بلکہ انہیں جادو کے مخفی علل و اسباب کا پتہ چل گیا تھا۔ علل و اسباب کو بروئے کار لانے کے بعد اثرات کا مرتب ہونا قانون قدرت ہے، اور یہی اذن خدا ہے، جیسے زہر کے اثر سے ہلاکت یا تیز دھار تلوار سے مومن کا قتل۔ دوسرے لفظوں میں اذن کا مطلب اذن تکوینی ہے، نہ کہ امر تشریعی۔ چنانچہ زہر اذن تکوینی کے تحت مہلک ہے، لیکن تشریعی امر کے تحت اس کے ذریعے بے گناہ کا قتل حرام ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، یہودیوں کی موجودہ اور گزشتہ سیاکاریوں کے مسلسل تذکرے سے ظاہر ہے کہ دشمن شناسی سالکان راہ خدا کے لیے کس قدر اہم ہے۔ تحقیق مزید: آیت نمبر 102 الوسائل جلد 17 صفحہ 147، مستدرک الوسائل جلد 13 صفحہ 107، بحار الانوار جلد 56 صفحہ نمبر 304۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ اے ایمان والوں، رائنا نہ کہا کرو بلکہ اس کی جگہ انظرنا کہا کرو، اور رسول کی باتیں توجہ سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ تشریح کلمات: رائنا، را عین یا مراع یعنی ہماری رعایت کیجیے۔ رعایت غفلت اور بے توجہی کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ انظرنا، نون ظا رے، ہماری مہلت دیجیے، ہمیں مہلت دیجیے۔ چنانچہ انظرنا نقتبس من نورکم، سورہ حدید کی آیت نمبر 13 میں بھی مہلت اور انتظار کا معنی ہے، یعنی بروز قیامت مومنین سے منافق یہ کہیں گے کہ ہمیں مہلت دو کہ ہم تمہارے نور سے کچھ حاصل کریں۔ تفسیر آیات: یا ایھا الذین آمنوا، قرآن مجید میں تقریباً 80 مقامات پر ان الفاظ میں مومنین سے خطاب کیا گیا ہے۔ یہ سب آیات مدنی ہیں۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خطاب کا یہ انداز اس امت کے لیے ایک اعزاز ہے، ورنہ دوسری امتوں کو قرآن نے لفظ قوم سے یاد کیا ہے، جیسے قوم نوح، قوم ہود اور قوم عاد وغیرہ۔ علامہ فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا کے ذریعے تعبیر کرنے کا مقصد خاص طور پر اس امت کو شرف بخشنا ہے، اور اس کا ریفرنس ہے المیزان جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 245۔
ابو نعیم نے الحلیہ میں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ جو بھی آیت نازل کی ہے، حضرت علی علیہ السلام اس کے سردار اور امیر ہیں۔ ریفرنس بحار الانوار جلد نمبر 35 صفحہ نمبر 350۔ ہیڈنگ ہے شان نزول۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلامی احکام بیان فرماتے تو اکثر ایسا ہوتا کہ بعض افراد سن یا سمجھ نہیں پاتے تھے۔ اس وقت وہ حضور اکرم کی توجہ مبذول کرانے کے لیے کہتے راعینا، یعنی ہماری رعایت فرمائیں کہ ہم کچھ سمجھ نہیں سکے، ہمارا لحاظ فرمائیے اور دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ بعض یہودی بھی ان علمی مجالس میں شریک ہوتے تھے، وہ اس لفظ کو شرارتاً حضور کی شان میں توہین کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ بعض مفسرین کے نزدیک وہ رعینا کو الرعونۃ کے حوالے سے احمق اور بے وقوف کے معنی میں لیتے تھے، اور بعض دیگر مفسرین کے مطابق وہ رعینا کی بجائے راعینا یعنی ہمارا چرواہا کہتے۔ امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے مروی ہے کہ لفظ راعینا عبرانی یہودی زبان میں ایک دشنام ہے۔ یہودی اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کرتے تھے، اور اس کا ریفرنس ہے تفسیر الامام کا صفحہ نمبر 477۔ علامہ محمد جواد بلاغی نجفی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں عبرانی زبان پر عبور حاصل تھا، فرماتے ہیں کہ عبرانی زبان میں راعی شریر کو کہتے ہیں، اور نا ضمیر متکلم کو، نا یعنی نون الف نا ضمیر متکلم کو واو کے ساتھ ملائیں تو راعینو کا کلمہ بن جاتا ہے، یعنی ہمارا شریر۔ چنانچہ یہ لفظ اپنے معنوں میں توریت کے سفر 5 فصل اول اور مزامیر فصل 64 اور 65 میں موجود ہے۔ ریفرنس ہے تفسیر الاعلیٰ الرحمن جلد نمبر اول 80 آیت کے ذیل میں۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے اہم نکات کی۔ نمبر 1، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگردوں کو آداب تعلیم سکھائے جا رہے ہیں کہ بے ادبی اور اہانت پر مشتمل الفاظ استعمال نہ کرو۔ نمبر 2، مقام رسول دیکھیے کہ اللہ کے لیے اشاروں اور کنایوں میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین قابل برداشت نہیں۔ نمبر 3، دین و ملت کی توہین کا موقع فراہم کرنا بھی ایک سنگین جرم ہے۔ نمبر 4، ملت اسلامیہ کی اقتصادی، عسکری اور تہذیبی کمزوری کا سبب بننا بھی یہودی سازش کا حصہ بننے کے مترادف ہے۔ تحقیق مزید، کئی طرق سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب بھی یا ایھا الذین آمنو نازل کیا ہے تو علی اس کے امیر ہوں گے۔ دیگر لفظوں میں آیا ہے کہ علی وعلی امیرہا و شریفہا، الا وعلی امیرہا و شریفہا۔ اس کے راوی درج ذیل شخصیات ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابن عباس، ملاحظہ ہو تفسیر الفرات صفحہ نمبر 47، شواہد التنزیل جلد 1 صفحہ نمبر 30، اور اس کا ریفرنس ہے ابن عباس۔ اس کے یعنی حاشیے میں تحریر ہے کہ ابن عباس سے سعید ابن جبیر، اکرمہ، مجاہد، عطا، عبایہ، ابو مالک نے روایت کی ہے۔ نمبر 2، حضرت حذیفہ، کشف الغمہ جلد نمبر 1 صفحہ 317، المناقب جلد نمبر 3 صفحہ 52، بحار الانوار جلد 37 صفحہ 333۔ اس کے علاوہ حافظ نتنزی، نون تو نون زا یا نے اپنی کتاب الخصائص میں 3 طرق سے، ابن مرویہ نے اپنی کتاب المناقب میں 10 سے زیادہ طرق سے، اور محمد ابن العباس نے ما نزل من القرآن فی النبی و آلہ میں 20 سے زیادہ طرق سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ملاحظہ ہو الیقین صفحہ نمبر 461۔ تفسیر مجاہد میں آیا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ الذین آمنو کے امیر علی ہیں۔
اس طرح اللہ نے قرآن میں 89 مرتبہ علی کو امیر المومنین کہا ہے۔ واضح رہے کہ قرآن میں یا ایہا الذین آمنو 89 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ ملاحظہ ہو الصراط المستقیم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 53۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ کفر اختیار کرنے والے خواہ اہل کتاب ہوں یا مشرکین اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مخصوص کر دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کراتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی آیت نازل کرتے ہیں۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ تشریح کلمات: ننسخ، نون سین خا، نسخ ایک چیز کو زائل کر کے اس کی جگہ دوسری چیز لانا۔ نسخت الشمس، شمس الظل، دھوپ نے سائے کو زائل کر دیا۔ تناسخ الازمینتی، ایک قوم کا گزر جانا اور اس کی جگہ دوسری قوم کا آ جانا۔ اگلا کلمہ ہے ننسیہا، نون سین یا، انسا نسی سے ہے یعنی فراموش کرنا، یا پھر نسا سے ہے یعنی تاخیر۔ عرب کہتے ہیں کہ انسأت الابل عن الحوض، میں نے اونٹ کو حوض سے پیچھے کر دیا۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، سورہ توبہ کی آیت نمبر 37۔ حرمت کے مہینوں میں تقدیم و تاخیر بے شک کفر میں اضافہ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے تفسیر آیات۔ قرآن امت مسلمہ کو اس بات سے آگاہ کر رہا ہے کہ اس کا دشمن حسد کی آگ میں جل رہا ہے اور وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ امت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر و برکت نازل ہو۔ وہ اپنے آپ کو خدا کی برگزیدہ قوم تصور کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں صرف انہی سے مخصوص ہیں۔ دوسرے مشرکین میں بھی یہودیوں والی صفات پائی جاتی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 کا ریفرنس یہاں پہ ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور وہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہودی یا نصرانی کے علاوہ کوئی ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ نسخ، آسمانی شریعتوں میں احکام کی منسوخی ایک مسلمہ امر ہے۔ اسلامی شریعت کے احکام میں بھی نسخ واقع ہوا ہے کیونکہ یہ شریعت انسانی تربیت و ارتقاء کے لیے ہے اور تربیت کا مطلب ہی تدریجی ارتقاء ہے، اس لیے احکام میں رد و بدل ایک طبعی امر ہے۔ جس طرح پوری انسانی تاریخ میں مجموعی طور پر معاشروں کے بدلنے سے شریعتیں بدلتی رہتی ہیں، اسی طرح ایک شریعت میں بھی جدید حالات کے مطابق بعض تبدیلیوں کا آنا ایک لازمی امر ہے۔ نسخ کی تعریف۔ اصطلاح میں نسخ سے مراد کسی موجودہ شرعی امر کو اس کی مدت ختم ہونے پر اٹھا لینا ہے۔ ریفرنس ہے البیان صفحہ نمبر 272 کا۔ نمبر 1، اب یہاں پہ پوائنٹ وائز تحریر ہے۔ نمبر 1، جب شریعت میں نسخ واقع ہوتا ہے تو اس کا تعلق احکام سے ہوتا ہے، لہٰذا کسی آیت کے نسخ کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آیت ہر لحاظ سے منسوخ ہو گئی ہے، بلکہ آیت جس حکم پر مشتمل ہے وہی حکم منسوخ ہوگا، جبکہ آیت کا اعجازی پہلو برقرار رہے گا۔ نمبر 2، منسوخ ہونے والا حکم در حقیقت ایک محدود مدت کے لیے ہوتا ہے۔ اکثر اوقات ناسخ کے آنے کے بعد اس کے عارضی ہونے کا انکشاف ہوتا ہے، لیکن کبھی حکم کے ساتھ ہی پہلے سے اس بات کا اشارہ موجود ہوتا ہے کہ یہ وقتی ہے اور بعد میں نسخ واقع ہونے والا ہے۔ مثلاً فاعفو
وَاصْفَحُوا حَتَّى یأتی اللہ بِأَمْرِهِ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109۔ سو آپ درگزر کریں اور نظر انداز کر دیں یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ بھی بھیج دے۔ میں اشارہ ہے کہ ہر درگزر کرنے کا حکم عارضی ہے اور آئندہ نسخ ہونے والا ہے۔ نمبر 3، آیت سے ظاہر ہے کہ ناسخ ان تمام مصلحتوں پر مشتمل ہوگا جو منسوخ میں پائی جاتی ہیں، یا ناسخ میں مصلحت زیادہ ہوگی۔ او ننسیہا، علماء نے نسخ اور انساء یعنی بھلوا دینا میں یہ فرق بیان کیا ہے کہ حکم شرعی کے ظاہری نفاذ کا اٹھانا نسخ اور اسے انسانی ذہن سے اٹھا لینا انساء ہے۔ عموماً نسخ کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں: نسخ حکم ما تلاوہ اور نسخ تلاوت۔ اس آیت میں نسخ کی پہلی اور دوسری قسم کا بیان ہے۔ نسخ تلاوت کے بارے میں ہم نے مقدمے میں بتا دیا تھا کہ اس کے نسخ پر کوئی دلیل موجود نہیں سوائے آحاد روایات کے، اور اس بات پر تمام علماء مسلمین کا اتفاق ہے کہ آحاد الف مد ح الف دال سے نسخ قرآن ثابت نہیں ہوتا۔ نسخ کی پہلی قسم واقع ہونے پر سب کا اتفاق ہے، لیکن نسخ کی دوسری قسم یعنی انساء کے وقوع پر کوئی دلیل یا مثال موجود نہیں ہے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 86 اور 87 میں فرمایا ہے کہ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ اور اگر ہم چاہیں تو ہم نے جو کچھ آپ کی طرف وحی کی ہے وہ سلب کر لیں، پھر آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہیں ملے گا سوائے آپ کے رب کی رحمت کے، آپ پر یقیناً اس کا بڑا فضل ہے۔ اس آیت کی روح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی رحمت اور فضل کا تقاضا یہ ہوا کہ وحی کا کوئی حصہ رسول کے ذہن سے سلب نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی اسی طرح ہے کہ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، سورہ نحل کی آیت نمبر 9۔ ترجمہ: اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت کرتا، مگر اللہ نے ایسا نہیں چاہا، یعنی سب کی ہدایت نہیں کی کہ کوئی کافر نہ رہے، کیونکہ ایسا کرنا جبر کے ساتھ ممکن تھا۔ جبری ہدایت اللہ کو قبول نہیں، بلکہ انساء کے واقع نہ ہونے پر دلیل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے کہ رسول کبھی فراموشی میں مبتلا نہیں ہوں گے، جیسے کہ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 6 اور 7۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے۔ واضح رہے کہ الا ما شاء اللہ سے نسیان کا وقوع مراد نہیں، بلکہ اس پر خدا کی قدرت کا اظہار مراد ہے کہ اگر یہ عمل انجام دینا چاہے تو اللہ کے لیے ناممکن نہیں۔ لہٰذا وہ تمام روایات و اقوال جو قرآن کی اس نص سری کے منافی ہیں باطل اور ناقابل اعتنا ہیں، بلکہ ان باتوں سے رسول کی رسالت مخدوش ہوتی ہے۔ مثلا تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے ذیل میں ابن عباس کی طرف یہ قول منسوب ہے۔ کچھ وحی ایسی بھی ہوتی ہیں جو رات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی تھیں اور دن کو بھول جاتے تھے۔ ابن جریر نے حسن سے یہ قول نقل کیا ہے کہ تمہارے نبی نے کچھ قرآن پڑھا اور بھول گئے۔ اس طرح یہ بات بھی قابل تعجب ہے کہ بعض آحاد روایات کی بنا پر بہت سی عبارتوں کو قرآن کا حصہ قرار دیتے ہیں، جیسا یہ آیہ رجم، الشیخ والشیخہ اذا زنیا فرجموہما البتہ، اور اس کا ریفرنس ہے صحیح بخاری جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 68 طبع مصر، اور پھر کہتے ہیں کہ اس کو نسخ تلاوت کے ذریعے
اٹھا لیا گیا تھا۔ اس سے زیادہ قابل تعجب یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ان آیات کو قرآن سے عصر حضرت ابو بکر میں اٹھا لیا گیا تھا۔ چنانچہ تفسیر روح المعانی کے مقدمہ صفحہ 34 میں آپ کو یہ عبارت ملے گی کہ ہاں، صدیق کے زمانے میں وہ آیات جو متواتر نہ تھیں اور جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی تھی حذف کی گئیں۔ بعینہ یہی عبارت شیخ الحدیث مولانا حبیب الرحمن کندہلوی نے تفسیر بیضاوی کے مقدمے میں نقل کی ہے۔ اگر ننسہا میں انسا سے مراد تاخیر لی جائے تو آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے یا اسے مؤخر نہیں کرتے۔ ہیڈنگ ہے شان نزول۔ یہودیوں کی طرف سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہوتے تو ایک بات پر قائم رہتے۔ یہ اپنے اصحاب کو ایک بات کا حکم دیتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد یہ حکم واپس لے لیتے ہیں۔ وہ آج کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں تو کل کچھ اور۔ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے اور ان کا خود ساختہ ہے، کیونکہ اس میں تضادات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی۔ ایک اور آیت میں بھی ان کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بل اکثرهم لا یعلمون۔ سورہ نحل آیت نمبر 101۔ اور جب ہم ایک آیت کو کسی اور آیت سے بدلتے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا نازل کرے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم تو بس خود ہی گڑھ لاتے ہو، در حقیقت ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ تائید مزید نمبر 1، خود یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی شریعت سابقہ شریعتوں کی ناسخ ہے۔ نمبر 2، خود توریت میں بہت سے احکام منسوخ ہوئے ہیں، مثلا سفر تکوین باب نمبر 22 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنے فرزند کے ذبح کا حکم منسوخ ہو گیا۔ نمبر 3، نسخ میں در حقیقت حکم خدا نہیں بدلتا بلکہ علم بشر کے لحاظ سے نسخ واقع ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم شروع سے ہی عارضی ہوتا ہے، البتہ انسان کو نسخ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ عارضی تھا۔ نمبر 4، اللہ کا حکم بندوں کی مصلحتوں اور مفاد کے مطابق ہوتا ہے۔ نسخ میں در حقیقت مصلحتیں بدلتی ہیں، حکم نہیں بدلتا۔ جس طرح مریض کی کیفیات کے بدلنے سے طبیب کا نسخہ بدلتا ہے، لیکن در حقیقت علاج ایک ہی ہوتا ہے جو منسوخ نہیں ہوتا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، شریعت میں نسخ کا تعلق احکام سے ہوتا ہے جبکہ آیت کا اعجازی پہلو منسوخ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، نسخ ایک الہی سنت ہے جو تمام آسمانی شریعتوں میں جاری رہی ہے۔ نمبر 3، منسوخ شدہ حکم علم خدا میں شروع سے ہی عارضی ہوتا ہے لیکن انسان کو نسخ کے بعد اس کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 4، انسانی تربیت اور تدریجی ارتقاء کے لیے احکام میں رد و بدل ایک طبعی امر ہے۔ نمبر 5، اللہ جس حکم کو منسوخ کرتا ہے اس کی جگہ اس سے بہتر یا اس جیسا حکم لاتا ہے۔ تحقیق مزید آیت نمبر 106 الکافی جلد نمبر 1 صفحہ 328، تفسیر العیاشی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 55-56، العمدہ صفحہ نمبر 259 اور غیبت الطوسی صفحہ نمبر 200۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔